میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ اس عقیدت اور شوق و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم یہاں اس جامع مسجد سردار کونین یوسف پارک میں مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور جسے چاہے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دھواں نہیں۔ صلی علی نبی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلی علی نبی
ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام کو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو مانگے تمام غیر صلی علی نبینا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلی علی نبینا اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات جان کائنات روح کائنات طبیب کائنات ہادی کائنات بہار کائنات نور کائنات تنویر کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور و ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا جمگٹھا ہے، انسان پریشان ہے، جائے تو کہاں جائے۔ فساد اور فتنے ایسے کہ ہر بندے کے منہ میں کفر کی بات ہے، گناہگار کی بات ہے، ہر بندہ دوسرے کو الا ماشاءاللہ جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو بڑی عجیب نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے اچھے انداز میں تو اسے بھی
ریاکاری کا تانا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے کافر کہہ کہہ کر بندہ مار دیتا ہے۔ ہر زبان پر الا ماشاء اللہ دوزخ دوزخ اور جہنم جہنم کی باتیں چل رہی ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں بشروا ولا تنفروا، لوگوں خوشخبریاں پہنچاؤ، لوگوں کو اچھی باتیں سناؤ، بشارتیں سناؤ، لوگوں کو دین سے دور مت کرو، لوگوں کو قریب کرو۔ اور قرآن کریم یہ صدا دے رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد، اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جب کوئی اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، جب کوئی گناہ کی دلدل میں پھنس جائے، جب کوئی گناہ کے راستے پر چل جائے، اور عمر چاہے جتنی ہو جائے اس کی، چاہے وہ 100 سال کا ہو جائے، 150 سال کا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، اسے یہ میرا پیغام دے دو، اے محبوب، اگرچہ اس نے زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اس کی 100 سالہ زندگی گناہوں میں مبتلا تھی، اب اگر وہ آنا چاہتا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت کے دروازے کل بھی کھلے تھے اور تا صبح قیامت کھلے رہیں گے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ لا تقنطوا، مایوس نہیں ہونا، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ معذرت کے ساتھ یہ کوئی کسی دنیا دار یا امیر کا دروازہ نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے کسی صاحب ثروت کا دروازہ نہیں ہے، یہ اس لجپال اور اس صاحب عزت و جلال کا دروازہ ہے جس نے حضرت آدم پاک سے لے کر حضرت محمد پاک تک، حضرت ابو بکر پاک سے لے کر سارے صحابہ تک، سارے اولیاء تک، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ جسے چاہیں وہ جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس لجپال کا دروازہ ہے، اس کریم کا در ہے، یہاں پر مایوس نہیں ہونا۔ یہاں پر اگر کسی نے گناہ کر دیے ہیں تو اسے تانے نہیں دینا، اور اپنی عبادات پر اتنا گھمنڈ یا اتنا فخر نہیں کرنا میں نے عبادتیں کی ہیں، میں نے ریاستیں کی ہیں۔ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا ہے تمہید میں کہ عجیب صورتحال ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں نے اپنے آپ کو حاکم بنا دیا ہے، جبکہ رب کائنات کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگو میرا رب تم سے تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمان ذیشان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمائے لوگو میرا رب اگر جبار ہے نا اور قہار ہے، 2 یا 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے جبر یا قہر پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اللہ کے 99 نام یہ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ کہیں وہ رحمان ہے، کہیں وہ رحیم ہے، کہیں وہ غفور ہے، اور کہیں وہ غفار کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے ان سے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پوری مخلوق کو، توجہ میری طرف، مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب یعنی لوح پر لکھوا دیا کہ وہ اپنی ذات کے متعلق یہ کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا کہ میرا غضب اتنا نہیں ہے جتنا میری رحمت غالب ہو چکی ہے۔ اور اس ضمن میں مصطفیٰ نے ایک اور ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی تعلق وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے، اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی میرا قہر مغلوب ہوگا اور میری رحمت اس پر غالب آ چکی ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سخت جملہ تھا اور مشکل جملہ تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت زیادہ ہوگی اور قہر کم ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ روایت میں نے پڑھی اور میں رشک آیا، یار کیسی عجیب میرے رب کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے اتنی رحمت ہوگی، اتنی اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان لعین کہ جس نے پوری زندگی رب کے ساتھ عناد کیا، دشمنی کی، اور رب والوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے بھی امید ہو جائے گی کہ ممکن ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میری بھی بخشش فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی ماں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس ضمن میں محدثین نے، شارحین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بڑے واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں۔ دو بھائی تھے بنی اسرائیل میں، ایک بیٹھے تشریف رکھیں، کیسے تشریف، ایک گناہ گار تھا اور ایک بہت زیادہ نیکوکار، اچھے کام کرنے، اس نے عبادات کرنی جو اس پر مروج تھیں، جو عبادات تھیں، بہت زیادہ عبادات کرنی، اور اپنے اس گناہ گار بھائی کو بار بار تانے دیتا، بار بار بری نظروں سے دیکھتا۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہے، کوئی پہلی صف میں بیٹھ جائے تو پچھلے بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی بچہ آگے آ جائے تو ہم اسے ایسا دھکا دے کے نکالتے ہیں کہ شاید مسجد کے مالک ہم ہیں۔ اگر کوئی آ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے، چھوٹے بچے، حالانکہ پیار محبت سے چھوٹے بچوں کو کہا جائے کہ بیٹا آپ سائڈ پر ہو جائیں، ممکن ہے کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اسے نماز سے ایسی محبت ہو جائے کہ اس کے آنے کی برکت سے تمہاری نماز کو رب قبول فرما لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور یہ یہاں پر جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، مت کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کوئی سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اپنے آپ پر فٹ نہ کرے، میں نے مطلقاً، میرا کام ہے مطلقاً میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں کسی کو واللہ بخدا کسی کو ہٹ نہیں کر رہا۔ مصطفیٰ سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک شخص ایسا ہے جو بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، لیکن اس سے محلے دار، محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے دوست احباب اس کے رویے سے بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں کہ جب کسی سے بات کرتا ہے لڑائی کی بات کرتا ہے، جب کسی سے گفتگو کرتا ہے فتنے کی بات کرتا ہے، کسی سے اچھے انداز میں بات نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، ایک بات ہے کہ وہ نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے، یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سنو، فرمایا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو بڑی عبادت کرتا ہے، بڑے سجدے کرتا ہے، بڑا وہ رب رب کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رب کو پکارتا رہتا ہے، جب دیکھو روزے میں ہے، جب دیکھو عبادت میں ہے، جب دیکھو ریاضت میں ہے، یا رسول اللہ وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اچھا ایک ایسا بندہ ہو جو عبادات تو مخصوص کرے، مخصوص عبادت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بس مخصوص عبادت کرے، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، جب بھی وہ کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کر ملتا ہے، جب کوئی اس سے کام کرتا ہے تو وہ مسکرا کر سینہ کشادہ کر کے اس کے کام کرتا ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، لیکن عبادات کم ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، سبحان اللہ، یہ رنگ ہے، یہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے لوگ مسجدوں کو الحمدللہ بھرتے ہیں، آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی، عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا کہ میری عبادت میری عبادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، 400 سال اس نے عبادت کی، 400 سال، 1 سال نہیں،
2 سال نہیں 400 سال عبادت کرنے کے بعد مرانا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا فرشتوں اس بندے نے 400 سال عبادت تو کی ہے لیکن اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو، میرے فضل سے. اب وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں 100 سال نہیں 200 سال نہیں، میں نے 400 سال لگاتار تیری عبادت کی ہے، تجھے سجدہ کیا ہے، تجھے معبود مانا ہے اور تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے رہا ہے. یا اللہ مجھے فضل سے نہیں بلکہ میرا جو کام تھا، میرا جو عمل تھا، مجھے اس عمل کا بدلہ دیا جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کو جلال آیا اور ایسا جلال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا مجھ سے تو عدل مانگتا ہے تو سن، پھر لا جو میں نے تجھے آنکھیں دی تھی اس کا حساب لا، میں نے تجھے جو ہاتھ دیے تھے اس کا حساب لا، میں نے جو تجھے کان دیے تھے سننے کے لیے اس کا حساب لا. اس لیے میاں صاحب نے کہا تھا لوگوں عبادت کرو لیکن گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. وہ دو بھائی اسے بڑی عجیب و غریب نظر سے دیکھتا. ایک دن وہ گناہ گار بھائی مرنے کا وقت قریب آ گیا، قریب ہی تھا کہ وہ مر جاتا. اس نے نیکوکار بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھ میں تجھے کہتا تھا عبادت کر، میں تجھے کہتا تھا رجوع اللہ کر، میں تجھے بار بار دعوت دیتا تھا کہ آ جا اللہ کی بارگاہ میں آ جا. اب دیکھ تو مر رہا ہے، بتا تیرے ساتھ کیا حال ہوگا، تیرے ساتھ کیا حشر ہوگا. اب وہ گناہ گار تھا. کبھی کبھی نا یہ جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں نا جو عبادت وغیرہ نہیں کرتے، باتیں بڑی کمال کی کر جاتے ہیں. بالخصوص میں تجربہ آپ کا بھی ہوگا، یہ جو چرسی ہوتا ہے نا، چرسی نشائی، یہ جو چور ڈاکو، ان کے پاس ایسے ایسے کمال کے جملے ہوتے ہیں کہ کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں. اب وہ نیکوکار جب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ اب تو جہنم میں جائے گا، اس گناہ گار بھائی نے کہا بھائی دیکھ یہ بتا کہ اگر میری جنت اور میری جہنم کا فیصلہ رب میری ماں کے ہاتھ میں دے دے اور یہ فرمائے کہ تیری ماں تیرا فیصلہ کرے گی، نیکوکار بھائی بتا میری ماں مجھے جنت میں پھینکے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ اب وہ نیکوکار تھا، اس نے کہا یقیناً وہ تیری ماں ہے، اس نے تو تجھے جنت میں ڈالنا ہے، وہ جہنم میں تجھے نہیں جانے دے گی. کہنے لگا یار دیکھ یہ میری ماں ہے جو مجھے جہنم میں نہیں جانے دے گی، وہ میرا رب ہے جو میری اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مر گیا. خواب میں دیکھا بھائی نے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا بھائی تو تو بڑا گناہ گار تھا، تو تو بڑا گناہوں کا پاپی تھا، تجھے یہ جنت کیسے ملی؟ کہا بھائی میں نے تجھے کہا تھا نا میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا غفار ہے. میں نے وہ جملہ جو کہا تھا قبر میں آیا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق وہ جملہ مجھ سے سنا اور اس جملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر مجھے جنت عطا فرما دی ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص 60 سال کی سرکاری جاب کر کے آتا ہے، 60 سالوں کے بعد صاحب ذرا وہ فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ توبہ طائب زیادہ ہوتا ہے، آتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے. کوئی پولیس میں ہے تو کوئی محکمہ تعلیم میں ہے، کوئی فوج میں ہے تو کہ کہاں ہے. صاحب ظاہر ڈیوٹی کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، ایک ان کے رولز ہوتے ہیں. وہاں پر داڑھی نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہوتی ہے اس کی بیچارے کی. صاحب ذرا پولیس کے اندر وہ داڑھی رکھے گا تو مشکل ہو جائے گی اس کے لیے بظاہر، حالانکہ ہے کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بظاہر. ڈاکٹر ہے وہ داڑھی رکھنے سے شرماتا ہے، فوجی ہے وہ بھی شرماتا ہے. اور اگر 60 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کر آتا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، داڑھی بھی سجاتا ہے اور نمازی بن جاتا ہے پکا، تو پھر لوگ اسے کیا تانے دیتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی، 100 چوہے کھا کے بلی. غلط جملہ ہے، بہت غلط جملہ ہے. یہ تمہارے پاس کیا کسوٹی ہے، کیا تمہارے پاس معیار ہے
کہ اس نے 100 چوہے کھائے ہیں، یا تمہارے پاس کیا معیار ہے کہ اس نے جو 60 سالہ زندگی پولیس کے اندر یا فوج کے اندر یا کسی محکمے کے اندر گزاری ہے تو اس نے رشوت لی ہو؟ تم نے اگر آنکھ سے نہیں دیکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی اگر تجھے رب نے توفیق دی ہے کہ شروع سے تو نمازی ہے، اور اگر کوئی 60 سال کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد توبہ تائب ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو اسے تانے مت دے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو تیری 60 سال کی عبادت تیرے منہ پر مار دے، اور وہ چاہے تو وہ اس سرکاری ملازم کا ایک سجدہ قبول کرے، اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جو بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے یارو اس فرمان کو پیچھے نہ ہٹانا اور اس جملے سے توبہ کر لو کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو لے چلی، نہیں، میرے رب کی رحمت کے دروازے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، اور تا صبح قیامت میری رب کے رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لوگوں یاد رکھنا کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہے۔ حضرت دہیہ کلبی بہت بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ قبیلہ بنو کلب، جس کے متعلق آتا ہے نا شب برات کی روایات میں کہ جو بندہ شب برات میں عبادات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب برات میں خاص رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرما کر جہنم سے نکالتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس قبیلہ بنو کلب کے سردار حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ دنیا میں یعنی زمین پر آتے تھے تو اکثر حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ قبیلہ بنو کلب کے سردار تھے۔ آپ کی توبہ پر، اور یہ سنیں، یہ آج جو میں نے جملہ کہا ہے کیونکہ ہماری سرکاری نوکری بھی 60 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو یہ روایت بھی ابھی 60 سال ادھر مطابق ہو رہی ہے کہ بندہ 60 سال نوکری کر کے آتا ہے، ہم اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی پہلے تو رشوتیں کھاتا رہا، پہلے تو تم مال بٹورتے رہے، پہلے مال بناتے رہے، اب تم توبہ کر رہے ہو، اب کون سا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی، آپ جب توبہ آپ نے کی نا، اسلام قبول کرنے کے لیے دل میں خیال آیا، ابھی گھر سے چلے قبیلہ بنو کلب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا اور پیغام دیا کہ مصطفیٰ مبارک ہو، دہیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کی شان یہ بھی سن لیں، ایک تو یہ شان ہے کہ آپ کی شکل میں جبریل آتے تھے، اور دوسری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے پر، ان کے تائب ہونے پر، ان کی توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور تیسری ان کی عظمت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کو پتہ لگا کہ دہیہ کلبی آ رہے ہیں، مصطفیٰ اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور اپنے غلام کا استقبال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ استقبال کیا، امام الانبیاء نے استقبال کیا، گلے لگایا، سینے لگایا، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن حضرت دہیہ کلبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دہیہ روتے کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، بڑا گناہ گار ہوں یا رسول اللہ، بڑے گناہ کیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کون سے گناہ کیے ہیں؟ حالانکہ پردہ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ نے یہ پوری رویداد
سنی، صحابہ نے نوٹ کی، اور آج ہم تک حدیثوں کی صورت میں آئی، تاکہ میرے امتی اگر گناہ کر بیٹھیں تو پریشان نہ ہوں، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو میرا رب بڑا تواب ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے گناہ ہیں کہ 60 سال تک قبیلہ بنو کلب کا امیر رہا ہوں، سردار رہا ہوں، اور میں نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، بڑے میں نے ظلم کیے ان کے ساتھ، بڑی میں نے اپنی من مانی کی، جو میرے دل میں آتا تھا میں اپنے قبیلے پر تھوپ دیتا تھا، اور وہ مجبور ہوتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یا رسول اللہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ 60 سال میں نے اپنی من مانی کی ہے، اپنا آپ جتایا ہے، اپنا جو کہنا اپنے فیصلے ان پر تھوپے ہیں۔ اور ایک گناہ اور ہے کہ جو مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، یا رسول اللہ اسلام تو قبول کر لیا ہے، مسلمان تو ہو چکا ہوں، آپ کی غلامی میں تو آ چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ ہوتی ہے بھی کہ نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب بچی کا پیدا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایک جرم سمجھا جاتا تھا، آر سمجھی جاتی تھی، شرم سمجھی جاتی تھی، یا رسول اللہ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ میرے قبیلے کے اندر فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو میں جاتا اور جا کر اس بچی کو اٹھاتا، خود گڑھا کھودتا تھا، خود کھود کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70 جانوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ توبہ تو کر لی ہے، اب پریشانی ہے کہ پتہ نہیں رب مجھے بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا۔ اتنے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل آ گئے، رب نے جبریل کو بھیجا اور پیغام دیا، اے پیارے تو اس دہیا قلبی کو پیغام دے دے کہ تو نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تیرے وہ 60 سال کے گناہ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں، اور 70 قتل بھی میں نے تجھے معاف فرما دیے ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں برگے منہ کالے۔ میرے بھائیوں آخر میں تقریر کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آخر میں اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کرونا ہے، آج لوگ چاہتے ہوئے بھی اپنی میتوں کو دیکھ نہیں پا رہے، آج چاہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کرنے پا رہے، آج چاہتے ہوئے بھی جنازے پڑھنا نصیب نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب کے گھر کو چھوڑ دیا ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، قرآن پاک مٹیوں سے اٹے پڑے ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دلوں میں نفرتیں آ چکی ہیں، بھائی بھائی کا قاتل بن چکا ہے، بہن بہن کی قاتل بن چکی ہے، ہم کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم نے رب کا دامن چھوڑا، مصطفیٰ کا دامن چھوڑا، لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے، ہم نے کہا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمیں کیا لگے، لوگوں نے صحابہ کی عظمتوں کو کم کرنا چاہا، ہم خاموش رہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، لوگوں نے اہل بیت کی شان میں تنقیسیں کی ہیں، ہم خاموش رہے، لوگوں نے مسجدوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، ہم خاموش رہے۔ اور پھر آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے وقت ہوتا تھا کہ ہم مسجدوں میں نہیں آتے تھے، رب بلاتا تھا حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہہ کر ہم مسجد میں نہیں آتے تھے، اور آج ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آنے نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب سے دوری اختیار کر لی ہے، لیکن آج بھی میرا رب تمہیں پکار رہا ہے، آج بھی میرے رب کی رحمت تمہیں صدا دے رہی ہے، آج بھی میرے رب کی رحمت، اس کی غفاریت، اس کی غفوریت تمہیں بلا رہی ہے کہ لوگوں اگر تھک گئے ہو گناہوں سے تو میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ کرو تو میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں چھایا، پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اس وقت تک کنٹرول میں رہا، یہ مانے یا مانے حقیقت یہی ہے، کنٹرول میں رہا، ہم نے
اپنی چھتوں پر اذانیں دی، ہم نے مسجدوں سے اذانیں دینا شروع کر دی، ہم نے اپنے گھروں میں اذانیں دینا شروع کر دی، تو رب کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ ہم گناہ گار بھی تھے لیکن کرونا اتنا نہیں آیا تھا، اور پھر اب ہم نے اذانیں دینا بند کر دی، ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، پھر اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج پھر عالم یہ ہے کہ جنازے تو اٹھتے ہیں لیکن کندھا ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ ان گماشتوں کا ہوتا ہے، ان ڈاکٹروں کا ہوتا ہے جو ہمیں شکل تک نہیں دکھاتے، جو ہمیں جنازہ تک نہیں پڑھانے دیتے، جو ہمیں دفن کرنے تک جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب سے ہم نے رب کا دامن چھوڑا ہے، رب نے ہمیں تو بلایا، رب نے ہمیں تو پکارا، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آج سے توبہ کرو، ابھی سے، بلکہ دل میں توبہ کر لو کہ یا اللہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا، بندہ چلا جاتا ہے، اور آج کل تو بالخصوص پتہ بھی نہیں چلتا، کرونا کہہ کر بندہ مر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، دفن بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے زندگی 4 دنوں کی ہے، بلبلے کی مانند ہے یہ زندگی، لہٰذا اپنے دلوں سے کدورتوں کو نکال دو، نفرتوں کو نکال دو، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے مسلمان کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے نبی کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کے اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ رب کل بھی رحیم تھا، رب آج بھی رحیم ہے، اور رب تا صبح قیامت اسی طرح رحیم رہے گا۔ آج سے تمام احباب اپنے گھروں میں رات 10 بجے انشاءاللہ، آج ہماری مسجد سے بھی دوبارہ، پہلے بھی تھا ہم نے روک دیا، غلطی ہوئی، توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آج سے تمام احباب یہ تہیہ کریں کہ رات کو 10 بجے ہر بندے نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنی ہے، اور اذان رد بلیات، یہ کچھ لوگ تو فتوے لگا رہے ہیں، لیکن یہ اذان رد بلیات جو ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو پکارنا ہے یار، اب بڑی عجیب یہ منطق ہے کہ رب کو پکارنا بھی گناہ ہے، اب رب کو بلانا بھی گناہ ہے اب، تو اس لیے رات 10 بجے ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں 3 مرتبہ اذان رد بلیات کا عہد کرے اور رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، مسجدوں کو بھر دیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں رب کی رحمت کو پکڑتے ہوئے، اس کے دامن کو پکڑتے ہوئے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کرونا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔